نہ جانے اس بات میں کیا رمز پوشیدہ ہے کہ محبت ہمیشہ دردناک انجام سے دوچار ہوتی ہے۔ اس کہانی کی شروعات بھی محبت سے ہوئی، لیکن کبھی کبھی محبت کا انجام بہت دردناک بھی ہو سکتا ہے۔ کیا انسانی زندگی سے زیادہ رسم و رواج اور دولت پیاری ہوتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں غلام قادر کی اس تحریر سے، جس کا عنوان ہے آرزو۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ہوش سنبھالنے سے بہت پہلے آرزو کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ اس کے والدین کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اب اس بھری دنیا میں ایک ہی رشتہ باقی ہے، یعنی اس کی پھوپھی سائرہ کا۔ بقول پھپھو کے اس کی پہلی سالگرہ تھی۔ اس روز اس کے دونوں ماموں گھر میں داخل ہوئے تھے اور انہوں نے گولیاں مار کر اس کے والدین کی جان لے لی تھی۔ آرزو کے سوالوں کے جواب میں پھپھو سائرہ نے مزید تفصیلات یہ بتائی تھیں۔ اس کے والد پڑھنے میں بہت اچھے تھے اور ابتدا سے وہ CSP افسر بننا چاہتے تھے۔ گریجویشن کے بعد انہوں نے اپنی اس خواب کو تعبیر دینے کے لیے مزید محنت شروع کر دی۔ اس سے پہلے او لیول اور اے لیول میں اول پوزیشن لی تھی۔ اے لیول میں تو انہوں نے 2 مضامین میں دنیا بھر میں اول پوزیشن لی تھی۔ اس کے بعد بھائی انٹرویو کی تیاری کرنے لگے اور پھر بغیر کسی سفارش کے بھائی انٹرویو میں بھی کامیاب ہو گئے، لیکن ان کی پوسٹنگ ایبٹ آباد میں ہو گئی۔ والد اس پوسٹنگ پر اعتراض کر رہے تھے تو فارس بھائی نے انہیں جواب میں کہا کہ CSS کے امتحان پاس کرنے پر کامیاب امیدواروں کو ان کے آبائی ضلع یا صوبے میں پوسٹنگ نہیں ملتی۔ یہ اصول ہے اور شاید اس لیے ہے کہ پہلے تجربہ حاصل ہو پھر صوبے یا ضلع میں بھیجا جائے۔ والد صاحب یہ سن کر خاموش ہو گئے اور بھائی اپنی ڈیوٹی پر روانہ ہو گئے اور حویلیہ میں انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ 2 ماہ بعد ان کے پاس کیس آیا کہ ایک اسکول ٹیچر کو علاقے کے ایک بڑے آدمی کے بیٹے نے اغوا کر لیا ہے۔ لڑکی کے باپ نے FIR کٹوائی تو فارس نے اسے اپنے دفتر میں بلوا لیا اور اپنی تسلی کے لیے اس سے سوالات شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنی تسلی کرنا چاہتے تھے کہ لڑکی واقعی اغوا ہوئی ہے یا اپنی مرضی سے گئی ہے۔ انہوں نے اس تھانے کے SHO کو بھی بلوایا تھا جس تھانے میں رپورٹ درج ہوئی تھی۔ بھائی کے چوتھے سوال پر وہ پورا رونے لگا اور روتے ہوئے اس نے کہا، صاحب ہم غریب لوگ ہیں اور اپنی اوقات سے بڑھ کر خواب بھی نہیں دیکھتے، اور وہ بڑے لوگ ہیں، ان کے خاندان کے لوگ ہر انتخابات میں کامیاب ہوتے رہے ہیں اور ان کی ہمارے علاقے میں ہزاروں ایکڑ زمینیں بھی ہیں اور ہم بھی ان کے ہی ووٹر ہیں۔ بھائی نے SHO سے سوال کیا، تمہاری تفتیش کیا کہتی ہے؟ SHO نے کہا، صاحب یہ بزرگوار صحیح کہہ رہے ہیں۔ SHO نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب عالی اس لڑکے پر ہیرسمنٹ پھیلانے کی پہلے سے ہی 6 FIR موجود ہیں۔ فارس نے سوال کیا، 6 FIR ہیں تو اسے اب تک گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ SHO نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، جناب اس کی ایک وجہ تو سیاسی ہے کہ اس کی فیملی سیاسی طور پر بہت طاقتور ہے۔ جب بھی پولیس نے اسے گرفتار کرنا چاہا تو اوپر سے فون آ جاتے ہیں اور ہمیں اپنی کارروائی ختم کرنا پڑتی ہے۔ فارس نے سوال کیا، دوسری وجہ کیا ہے؟ SHO نے کہا، جناب اس نے اپنا ایک گروہ بنایا ہوا ہے، ان آوارہ نوجوانوں کے بل پر وہ قصبے کے لوگوں کو ہراساں کرتا ہے۔ فارس نے کہا، کیا پولیس اتنی کمزور ہے کہ چند آوارہ نوجوانوں کے سامنے بے بس ہے؟ SHO نے کہا، سر اس گروہ کے ہر رکن کے پاس جدید اسلحہ ہے اور وہ وردی دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی نے کہا، تم جانتے ہو کہ لڑکی کو اغوا کر کے کہاں لے جایا گیا ہے؟ بھائی نے پوچھا، اپنے سپاہیوں کو یہ مت بتانا کہ کارروائی کرنے کہاں جا رہے ہیں۔ شام میں 4 بجے تک میں تھانے پہنچ جاؤں گا اور بذات خود اس کارروائی کی قیادت کروں گا۔ لڑکی کے باپ نے یہ سنا تو اس کے آنسو رک گئے اور اس نے بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، جناب اسے برآمد کرنے کے بعد آپ ہمارے گھر آئیں گے؟ بھائی نے کہا، کیوں نہیں، تمہاری بیٹی کو گھر بھی تو پہنچانا ہے۔ یہ سن کر وہ جانے کے لیے اٹھا
تو بھائی نے سوال کیا، تم کہاں جا رہے ہو؟ لڑکی کے باپ نے کہا، میرا اب یہاں رکنے کا جواز کیا ہے؟ بھائی نے کہا، تمہاری بیٹی کو ہم برآمد کرنے کے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈال رہے ہیں اور تم پیٹھ دکھا رہے ہو؟ اس نے کہا، جناب میں پیٹھ نہیں دکھا رہا۔ پھر اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب پیٹھ دکھانے والا ہوتا تو FIR ہی نہ کٹواتا۔ اس پر بھائی نے کہا، تم کارروائی کے ختم ہونے تک ہمارے ساتھ رہو گے؟ اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، شکریہ جناب، کیا آپ نے مجھے اس قابل سمجھا؟ بھائی نے کہا، تم بہادر شخص ہو جس نے بعد میں ہونے والے رد عمل سے واقف ہونے کے باوجود FIR کٹوائی، اور میں بہادروں کی قدر کرنا جانتا ہوں۔ بھائی نے جو ہی اپنا فقرہ مکمل کیا، لڑکی کے باپ نے ایک بار پھر سے آنسو بہانا شروع کر دیے اور روتے ہوئے کہا، جناب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ مجھے زندگی کے کسی موقع پر تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر SHO سے کہا، تم جاؤ اور اپنی تیاریاں کرو، میں 4 بجے تک پہنچ رہا ہوں۔ SHO نے اپنی سیٹ چھوڑ دی۔ اس کے جانے کے فوری بعد بھائی نے ڈرائیور سے کہا، جیپ تیار کرو، میں اس SHO کے تھانے جاؤں گا۔ ڈرائیور باہر چلا گیا۔ اس کے بعد بھائی نے بھی اپنی تیاریاں شروع کر دیں۔ انہوں نے وردی پہننے سے پہلے بلٹ پروف جیکٹ پہنی اور پھر وردی پہن کر اپنے دفتر سے باہر آ گئے اور جیپ کی جانب بڑھ گئے۔ SHO نے دفتر سے نکلتے ہوئے دفتر کے باہر موجود سپاہیوں کو تیاری کرنے کے لیے کہا تھا، اور بھائی کے دفتر سے نکلنے سے پہلے ہی وہ بھی تیار ہو کر اپنی موبائل میں بیٹھ چکے تھے۔ جو نہیں بیٹھ سکے تھے وہ بھی موبائل کے آس پاس ہی موجود تھے۔ بھائی جیپ میں بیٹھے تو آرمڈ کار بھی چلا دی اور سپاہی بھاگ کر اس میں سوار ہونے لگے، اور بھائی نے ڈرائیور سے کہا، تیز مت چلانا، ان دونوں گاڑیوں کو اپنے ساتھ رکھنا۔ ڈرائیور نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ گاڑیوں نے مناسب رفتار سے فاصلہ طے کرنا شروع کر دیا اور کچھ دیر میں اس تھانے تک پہنچ گئیں جہاں FIR کاٹی گئی تھی، جہاں SHO اپنی نفری کے ساتھ بھائی کا منتظر تھا۔ بھائی نے SHO کو اشارہ کیا۔ اس نے اپنی جیپ میں بیٹھے ہوئے سپاہیوں کو اشارہ کیا جو پہلے ہی تیار تھے۔ اپنی سواریوں کی جانب بڑھ گئے۔ آپ قیادت SHO کر رہا تھا کیونکہ وہ اس مقام سے بخوبی واقف تھا جہاں لڑکی کھو سکتی تھی۔ جو ہی پولیس وہاں پہنچی، اس پر چند فائر ہوئے۔ ان فائرنگ کا سلسلہ زیادہ طویل نہ ہو سکا کیونکہ پولیس نے جوابی فائرنگ کی، تو پولیس کی جوابی فائرنگ کے بعد اس جانب سے فائرنگ روک دی گئی اور پولیس آگے بڑھتی چلی گئی اور وہاں پہنچ گئی جہاں وہ لڑکی قید کی گئی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ لڑکی نے جو ہی اپنے باپ کو دیکھا تو وہیں سے بابا کہہ کر لپٹتے ہوئے آنسو بہانا شروع کر دیا۔ لڑکی کے والد آگے بڑھے اور بیٹی کی رسیاں کھلنے لگے جن سے اس کے ہاتھ پیر باندھے گئے تھے۔ رسیاں کھلتے ہی بیٹی باپ کے گلے لگ گئی اور بابا کہتے ہی اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا، بابا میری تو امید ہی ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے آپ کو بھیجا۔ لڑکی کے والد نے بھائی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اللہ کے بعد ان کا شکریہ ادا کرو جنہوں نے یہ کارروائی شروع کروائی ہے۔ بھائی نے کہا، میں تو صرف اس کا ادنا سا بندہ ہوں۔ اس نے جو کچھ میرے دماغ میں ڈالا میں نے اس کے مطابق کارروائی کی۔ پھپھو یہاں تک پہنچ کر کچھ دیر کے لیے رکی تو آرزو نے سوال کیا، پھپھو کیا امی بہت خوبصورت تھیں؟ سائرہ نے کہا، شہناز بالکل تمہاری طرح خوبصورت تھی، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کس طرح اندازہ ہوا کہ وہ تمہاری امی تھیں؟ آرزو نے کہا، پھپھو میں نے بہت سے ناول اور ڈائجسٹ پڑھے ہیں، اس لیے بآسانی اندازہ کر سکتی ہوں کہ کہانی کا اگلا موڑ کیا ہوگا۔ سائرہ کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آ گئی اور انہوں نے کہنا شروع کیا، ناول اور ڈائجسٹ میں وہی کچھ ہوتا ہے جو ہم حقیقی زندگی میں دیکھتے اور گزارتے ہیں۔ آرزو نے کہا، کیا آپ صحیح کہہ رہی ہیں؟ پھپھو نے کہا، جیسا میں نے تم سے کہا کہ تم بالکل اپنی ماں کی کاپی ہو، وہ بھی جوانی میں بالکل تمہاری طرح نظر آتی تھی، بلکہ جس طرح تمہیں نیلا رنگ پسند ہے اسی طرح اسے بھی نیلا رنگ پسند تھا، بلکہ ایک بار تو میں نے اسے کہا بھی تھا
کہ شہناز، تمہارے وارڈروب میں نیلے رنگ کے علاوہ کوئی رنگ نظر نہیں آ رہا؟ تو اس نے کہا کہ کیا نیلے رنگ کے علاوہ بھی کوئی رنگ ہوتا ہے؟ اور میں مسکرا کر خاموش رہی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر مسکرانے کے بعد انہوں نے دوبارہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور کہنا شروع کیا، پہلی نظر میں دل دینے کے بعد رشتہ دینے میں 3 مہینے تذبذب کا شکار رہا۔ پھر آخرکار انہوں نے شہناز کے والد سے اپنے اور شہناز کے رشتے کی بات کر ہی ڈالی۔ اس پر شہناز کے والد نے کہا، یہ میرے اور میری بیٹی کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اتنے بڑے افسر نے میری بیٹی کو اپنی شریک حیات کے لیے منتخب کیا ہے۔ بھائی نے کہا، اس میں اعزاز کی تو کوئی بات نہیں، آپ کی صاحبزادی اس قابل ہے تو میں نے منتخب کیا ہے۔ شہناز کے والد نے کہا، میں نے اعزاز کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ قصبے میں میری بیٹی کے لیے ہر طرح کی گندی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ بھائی نے سوال کیا، مثلاً؟ تو شہناز کے والد نے کچھ دیر رکنے کے بعد آہستہ آواز اور جھکی نظروں کے ساتھ کہا، لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے آوارہ لڑکوں کا گروہ بنایا ہوا ہے اور خود بھی اتنا بڑا بدماش ہے، وہ بغیر کچھ کیے شہناز کو واپس کیسے کر دے؟ کچھ لوگ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ کرنا ہی نہیں تھا تو پھر اغوا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو معجزہ لگتا ہے۔ بھائی نے غصے بھری آواز میں کہا، کون ہیں وہ لوگ؟ انہیں جواب ملا، میں نہیں چاہتا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے، کیونکہ اس سے میری بیٹی بدنام ہو جائے گی، کیونکہ محاورہ ہے کہ مارتے ہوئے ہاتھ کو تو روکا جا سکتا ہے لیکن افواہیں اور گندی باتیں کرنے والی زبانوں کو روکا نہیں جا سکتا۔ بھائی نے کہا، میرا یقین کریں کہ جو بھی کارروائی ہوگی اس میں آپ کا یا آپ کی بیٹی کا نام کہیں نہیں آئے گا۔ تو شہناز کے والد نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی نے کہا، اب تک میں نے جو کہا ہے وہ پورا نہیں کیا؟ شہناز کے والد نے کہا، ایسا ہوا تو نہیں، لیکن اس میں وہ لوگ بھی نہیں تھے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی نے کہا، میں اپنے وہ الفاظ واپس لیتا ہوں کہ آپ بہت بہادر ہیں، آپ تو چند لوگوں کی باتوں سے ڈر کر بزدلی کی بات کر رہے ہیں۔ شہناز کے والد نے اس کا کوئی جواب دیے بغیر خاموشی اختیار کر لی اور اس کے ایک دن بعد وہ بھائی کے دفتر پہنچ گیا اور کہا، جناب، آپ نے مجھے بزدل کہا، مجھے اس کا برا تو محسوس ہوا، لیکن میں نے اس لیے کچھ نہیں کہا کہ چونکہ آپ میری مجبوریاں نہیں جانتے ہیں، اس لیے میں خاموشی سے وہاں سے چلا آیا۔ بھائی نے سوال کیا، آپ کی کیا مجبوریاں ہیں ان بولتی زبانوں کے علاوہ؟ شہناز کے والد نے کہا، جناب، ہم جدون ہیں اور ہماری یہاں برادری کے باہر بیٹی کی شادی کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ بھائی نے کہا، انسان چاند تک پہنچ گیا اور مریخ پر جانے کی باتیں کر رہا ہے اور آپ اب تک فرسودہ رسم و رواج میں الجھے ہوئے ہیں۔ شہناز کے والد نے کہا، آپ اسے فرسودہ کہہ لیں، لیکن جب میں نے اس رشتے کا ذکر اپنے بیٹوں سے کیا تو انہوں نے کہا کہ بابا، آپ کو تو برادری کے بارے میں سب معلوم ہے، تو پھر ہم یہ رشتہ کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ اور وہ بھی اس طرح کہ جو شادی کرنا چاہ رہا ہے اس کے گھر سے کوئی نہیں آیا بلکہ وہ خود ہی رشتہ دے رہا ہے۔ بھائی نے کہا، والدہ کا تو برسوں پہلے انتقال ہو گیا ہے اور والد صاحب دل کے مریض ہیں، اس لیے سفر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے بیٹے اس پر مان جائیں گے تو میں اپنی بہن کو بلا سکتا ہوں اور وہ آپ کے گھر رشتے کی بات کر لے گی۔ شہناز کے والد نے کہا، رہنے دیں، آپ کی بہن کے آنے سے میرے بیٹے نہیں مانیں گے۔ بھائی نے کہا، چلے میں اس کے پاس اپیل لے کر جاتا ہوں جس کے قبضے میں ہماری جان ہے اور جس نے ہماری پیدائش سے پہلے ہماری قسمتیں لکھی ہیں۔ شہناز کے والد نے کہا، یقین جانو کہ مجھے بھی افسوس ہے کہ شہناز کا رشتہ آپ سے نہیں ہو رہا۔ بھائی نے کہا، میں انتظار کر لوں گا، چاہے مجھے جتنا بھی انتظار کرنا پڑے۔ شہناز کے والد وہاں سے چلے گئے۔ میری ہفتے میں ایک بار بھائی سے بات ہوتی تھی اور وہ مجھے سب بتا دیتے تھے۔ ایک روز بھائی گشت پر تھے تو انہیں شہناز بس سے اترتی ہوئی نظر آئی۔ وہ بھی ہری پور سے آ رہی تھی تو بھائی نے شہناز کے پاس اپنی جیپ رکوائی اور شہناز سے کہا، آؤ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ لیکن شہناز نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا، پہلے ہی لوگ نہ جانے کیا کیا بکواس کر رہے ہیں،
آپ کے ساتھ گئی تو مزید نہ جانے کون سی باتیں کریں گے۔ بھائی نے کہا، میں نے تو ان زبانوں کو روکنے کا حل تمہارے والد کو دیا تھا، لیکن انہوں نے بہانہ کیا کہ میرے بیٹے نہیں مانیں گے۔ شہناز نے کہا، وہ بہانہ نہیں کر رہے تھے، بابا اور بھائیوں کے درمیان اس رشتے کو لے کر بہت زیادہ تلخ کلامی بھی ہوئی تھی، بلکہ بھائیوں نے تمام الزام مجھ پر لگا دیا کہ میرا آپ سے کوئی چکر چل رہا ہے، تبھی تو آپ کو یہ جرأت ہوئی کہ آپ نے میرے لیے رشتہ بھجوایا ہے، ورنہ آج تک کسی غیر جدون کو تو یہ جرأت ہوئی نہیں کہ وہ کسی جدون لڑکی کا رشتہ بھجوائیں۔ پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اس نے کہا، آپ چاہتے ہیں یا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہماری یہ دوسری ملاقات ہے؟ بھائی نے کہا، تم کہو تو میں اپنی بہن کو بلوا لیتا ہوں۔ شہناز نے کہا، چھوڑیں، اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ بھائی نے کہا، تمہارے بھائیوں کو ایک اعتراض یہ بھی تو ہے نا کہ میرے گھر سے کوئی نہیں آیا۔ شہناز نے کہا، میں نے کہا نا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بھائی نے کہا، تم کچھ بھی کہو، لیکن اس ہفتے جب میری فون پر بات ہوگی تو میں سائرہ کو پورا پلان سمجھا دوں گا، بلکہ پنڈی کا ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھی بھجوا دوں گا۔ جس پر شہناز کے کہتے ہوئے چلی گئی، آپ مرضی کے مالک ہیں، جو کرنا ہے کر لیں، لیکن مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ سائرہ نے دوبارہ سے اپنی بات شروع کی تو آرزو متضد تھی، وہ غور سے سننے لگی، اس کا پورا جسم کان بن چکا تھا۔ پھوپھو نے کہا، بھائی ہر ہفتے فون کرتا تھا اور وہ دن جمعرات کا ہوتا تھا کیونکہ جمعے کے دن سرکاری چھٹی ہوتی تھی۔ اس چھٹی کو بھائی کا فون آیا تو اس نے بتایا کہ اس نے پنڈی تک کا جہاز کا ٹکٹ بھجوا دیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی پنڈی کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا، میں پنڈی پہنچ جاؤں گا اور تمہیں لے کر میں اپنی جیپ میں اپنے گھر لے آؤں گا، اور تمہیں رات میں سمجھا دوں گا کہ تم نے شہناز کے گھر جا کر کس طرح بات کرنی ہے۔ اس پر میں نے کہا، یہ تو مانتے ہو نا کہ مصیبت اور کڑے وقت میں بہنیں ہی مددگار ہوتی ہیں۔ بھائی نے کہا، یہ تو میں صدیوں سے مان رہا ہوں، لیکن تم سے پہلا کام پڑ گیا تو تم نے فوری طور پر اہمیت جتا دی۔ وہ رات میں نے جاگتے ہوئے گزاری اور خیالوں میں شہناز کا حیبلہ بناتی رہی کہ وہ کیسی ہوگی جس نے میرے بھائی کو اپنا دیوانہ بنا دیا ہے۔ حالانکہ بھائی نے اس سے پہلے کبھی کسی لڑکی کا نام نہیں لیا تھا۔ میرے ساتھ بھی اچھی شکل و صورت والی لڑکیاں پڑتی رہی تھیں، لیکن بھائی نے کبھی بھی نظر اٹھا کر انہیں نہیں دیکھا۔ میں پنڈی کے ایئرپورٹ پہنچی اور بیلٹ پر اپنے سامان کا انتظار کر رہی تھی کہ کسی نے پیچھے سے آ کر میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں غصے میں پلٹی کہ دیکھوں یہ کون بدتمیز ہے، لیکن میرا غصہ بھائی پر پہلی نظر ڈالتے ہی ختم ہو گیا اور میں نے سوال کیا، بھائی آپ یہاں کیسے؟ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس والے تو کراچی ایئرپورٹ پر کسی کو جانے نہیں دے رہے تھے۔ تو بھائی نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ میری بہن آ رہی ہے تو انہوں نے مجھے آنے دیا۔ میں نے کہا کہ بھائی لگتا ہے کہ یہاں کی ہوا میں جھوٹ کے جراثیم بہت زیادہ ہیں، تبھی تو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو بھائی نے کہا کہ پاکستان کا دارالخلافہ یہاں سے 40 کلومیٹر سے بھی کم ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا اثر ہو۔ جتنی دیر میں میرا سامان آتا بھائی ایک لوڈر لے آیا تو میں نے کہا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ میرا سامان اتنا نہیں کہ لوڈر کی ضرورت پڑے۔ بھائی نے کہا، میری بہن پہلی بار میرے کہنے پر آئی ہے اور میں اتنا بھی نہ کر سکوں؟ میں نے کہا، بھائی میں زیادہ دن کے لیے آتی تو سامان بھی لاتی۔ بھائی نے کہا، تم یہاں 2-4 دن کے لیے نہیں بلکہ اس وقت تک رہو گی جب تک شہناز کے گھر والوں کو راضی نہ کر لو اور بات پکی نہ ہو جائے، بلکہ ہماری شادی تک یہیں رہو گی۔ میں نے کہا، یا اللہ میرے بھائی کو شفا دے، یہ تو بالکل مجنون بنا ہوا ہے۔ بھائی نے کہا، شہناز کو دیکھو گی تو تمہاری بھی یہی حالت ہو جائے گی۔ میں نے کہا، اللہ نہ کرے۔ بھائی ہنس دیا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے 1.5 گھنٹے میں بھائی کی قیام گاہ تک پہنچے۔ راستہ بھی خالی ملا اور بھائی کی رفتار بھی کم نہیں تھی، لیکن چونکہ پہلی بار تھا اس لیے مجھے راستہ طویل لگا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے بھائی سے کہا
بھائی کچن کس جانب ہے؟ بھائی نے کہا آج بد مزہ کھانے کا موڈ نہیں ہے، اس لیے میں چلتے ہوئے پیزے کا آرڈر دے کر گیا تھا۔ میں نے کہا بھائی آپ کو میرے ہاتھ کا بنایا وہ کھانا اب تک یاد ہے؟ بھائی نے کہا غم اور خوشی کون بھول سکتا ہے؟ اور پھر مسکراتے ہوئے بھائی نے یہ کہتے ہوئے نمبر ڈائل کرنے لگے اور کہا ایس ایچ او صاحب آپ میری رہائش پر کتنی دیر میں پہنچ سکتے ہیں؟ پھر ادھر سے جو کچھ کہا گیا وہ تو میں سن نہیں سکی، لیکن بھائی کا جواب تھا کہ کوئی خاص بات نہیں، صرف میری بہن آئی ہوئی ہیں، ان سے ملوانا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں، آپ اپنے ماتحت کو کیوں بلوا رہے ہیں؟ بھائی نے کہا وہ آ جائے تو خود دیکھ لینا کہ کیوں بلوایا ہے۔ میں نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ ابھی 20 منٹ سے کچھ زیادہ ہی وقت ہوا کہ بیل کی آواز نے کسی کے آنے کی اطلاع دی تو بھائی خود اٹھ کر گئے اور واپسی پر ایک موٹے سے بندے کو جس کی توند اس کے سینے سے بھی آگے تھی لے کر آئے اور پھر اس سے میرا تعارف کروایا کہ یہ میری بہن ہے، اور پھر مجھ سے کہا یہ ایس ایچ او صاحب ہیں، ان کا نام تو ہدایت اللہ ہے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو ہدایت سے بہت دور رکھا ہے۔ ایس ایچ او نے ہنستے ہوئے کہا آپ بنا کسی ثبوت کے بغیر کسی پر بھی الزام لگا دیتے ہیں۔ بھائی نے کہا تمہارے یہاں کتنے مکان ہیں؟ ہدایت اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ کہا سر وہ تو آپ کے چارج لینے سے پہلے کے ہیں۔ بھائی نے کہا ہیں تو وہ رشوت کی کمائی کے ہی نا؟ ایس ایچ او نے کہا سر آپ پہلے شخص ہیں جو ASP ہیں اور رشوت کو گناہ سمجھتے ہیں، ورنہ تو لوگ پولیس فورس میں آتے ہی اس لیے ہیں کہ یہاں تنخواہ سے زیادہ اوپر کی کمائی ہوتی ہے۔ بھائی نے کہا ہو سکتا ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا ایمان اللہ پر کمزور ہوتا ہے، ورنہ جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، تو پھر آخرت کے عذاب کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی بھی دنیا کی چند روزہ عیاشی نہیں کرے گا۔ ایس ایچ او کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے کہا سر اس وقت آپ ASP نہیں بلکہ مسجد کے مولوی نظر آ رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بھی مسکرائی۔ پھر بھائی نے ایس ایچ او کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہدایت اللہ میں نے آپ کو اس لیے تکلیف دی کہ کل سائرہ شہناز کے گھر جائیں گی اور آپ ان کے ہمراہ جائیں گے۔ ایس ایچ او نے سوال کیا سر نفری بھی لے جانی ہے؟ بھائی نے کہا تمہاری موجودگی ہی کافی ہے، ویسے بھی تم وہاں ریڈ کرنے تو نہیں جا رہے۔ سائرہ شہناز سے ملے گی اور واپس آ جائے گی۔ مجھے اس کی بات پر حیرت ہوئی کہ بھائی نے اصل بات اپنے قابل اعتماد شخص سے بھی چھپائی، تو ہدایت اللہ نے سوال کیا سر اس کی تو اجازت ہے کہ میں شہناز کے گھر اطلاع کروا دوں کہ ASP صاحب کی بہن کل تشریف لائیں گی؟ بھائی نے کہا اس کا فیصلہ تم کرو گے، لیکن اس کا دھیان رکھنا کہ شہناز اور اس کے والد کے علاوہ کسی کو یہ اطلاع ملنی نہیں چاہیے۔ ہدایت اللہ نے کہا میں اس ہدایت کا خاص خیال رکھوں گا، اور پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ رخصت ہو گیا۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد پھپھو کچھ دیر کے لیے رکی تو آرزو نے کوئی سوال کرنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سوال کرتی پھپھو نے اپنا سلسلہ کلام شروع کر دیا۔ میں پنڈی تک جہاز میں آئی تھی، لیکن 1.5 گھنٹے کے سفر نے مجھے تھکا دیا تھا، اور پھر رات دیر تک بھائی سے گفتگو ہوئی جس میں ہدایات زیادہ تھیں، اس لیے صبح دیر سے آنکھ کھلی تو بھائی میری بیٹی لیے میرے سرانے موجود تھے۔ مجھے آنکھ کھولتے دیکھ کر بھائی نے کہا خیریت تو ہے بہن صاحبہ، آج دیر تک سوتی رہی؟ میں نے کہا رات دیر تک تمہاری ہدایت سنی، پھر نیند میں ان ہدایات کو دہراتی رہی تو آنکھ دیر سے ہی کھلنی ہی تھی۔ بھائی نے کہا ہدایت اللہ 1 گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھی اور بیٹھک میں آ گئی جہاں ہدایت اللہ منتظر تھا۔ وہاں داخل ہوتے ہی میں نے ہدایت اللہ سے معذرت کی تو بھائی نے ہدایت اللہ کو مخاطب کیا تم نے شہناز کے گھر اطلاع کروا دی تھی؟ ہدایت اللہ نے کہا سر کل میں یہاں سے واپس تھانے جا رہا تھا
تو शहनाज मुझे रास्ते में ही मिल गई थी। तो मैंने इससे कहा कि एएसपी की बहन आ चुकी हैं और कल आपसे मिलने आएंगी। तो शहनाज ने कहा, मैंने मना भी किया था, लेकिन आपके साहब कब किसी की सुनते हैं, वो तो वही करते हैं जो इनके जहन में आता है। इस पर मैंने सवाल किया, चलें हिदायतुल्लाह। वो फौरी तौर पर उठा और उठते हुए कहा, आप नाश्ता तो कर लें। मैंने कहा, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। वैसे भी उन्होंने कुछ इंतज़ाम तो किया होगा, इसलिए पेट में जगह तो रहनी चाहिए। हिदायतुल्लाह ने कहा, आप सही कह रही हैं। वैसे भी मैंने जो वक्त बताया था, इससे 1 घंटा देर से जा रहे हैं। इसके साथ ही मैं भाई की क़यामगाह से निकली। हिदायतुल्लाह ने भाई से जीप की चाबी ले ली थी। मैं इसमें सवार हुई तो हिदायत ने जीप स्टार्ट की और हम शहनाज के घर की जानिब रवाना हो गए। जब हम वहां पहुंचे तो घर के बाहर एक बुजुर्ग खड़े थे। हिदायत ने सरगोशी के अंदाज में मुझसे कहा, ये शहनाज के वालिद साहब हैं। मैंने आगे बढ़कर इन्हें सलाम किया। उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया और साथ ही मुझे दुआएं देते हुए कहा, आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने कहा, जी हम कुछ देर से आए हैं। उन्होंने मुझे घर के अंदर आने के लिए कहा तो मैं इनके पीछे चल दी और वो मुझे उस कमरे में ले गए जहां शहनाज मेरी मुंतज़िर थी। कमरे में रोशनी कम थी, लेकिन इसके बावजूद जब मैंने शहनाज पर नज़र डाली तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि किसी लड़की को देख रही हूँ या कोई संगमरमर की मूरत मेरे सामने है। शहनाज मेरे अंदाज़ों से ज़्यादा हसीन थी। इसे देखते ही मेरे जहन ने सरगोशी की, भाई यूं ही नहीं इसके दीवाने हुए हैं। शहनाज ने आगे बढ़कर मुझे गले लगाया और मेरे कान में सरगोशी की। मैंने तो एएसपी साहब को रोका था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आपको बुला लिया। मैंने भी सरगोशी में इसको जवाब दिया, भाई एहसान फरामोश नहीं होगा कि उन्होंने आपकी बात ना मानकर मुझ पर जो एहसान किया है। वो मुस्कुराकर कहने लगी, कितने दिनों के लिए आई हैं आप? मैंने जवाब में इससे सरगोशी की, भाई ने कहा है कि मैं आप दोनों की शादी तक रुक जाऊं। वैसे 2 दिन रुकने की इजाज़त लेकर आई थी। शहनाज ने शर्मा कर निगाहें झुका ली और आहिस्ता से कहा, इतना आसान नहीं है ये। मैंने कहा, ये तुम इसलिए कह रही हो कि मुझे अभी जानती नहीं हो। और वे मज़ीद अपनी बात आगे बढ़ाई, मेरी हॉबी ही यही है, नामुमकिन को मुमकिन बनाना। इसने मुस्कुराते हुए कहा, ये नामुमकिन से भी आगे का काम है। मैंने कहा, देखती जाओ कि मैं क्या करती हूँ। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराई, लेकिन जवाब नहीं दिया। इसके बाद उसने चाय और लवाजमात पेश किए और मैंने नाश्ते की कमी पूरी की। नाश्ता करने के बाद मैंने शहनाज को 2 घंटे दिए। जब मैंने रुखसत की इजाज़त मांगी तो शहनाज ने मुझे रुखसत करने से पहले गले लगाया और सरगोशी करते हुए कहा, मैं गलत थी। आपके आने के बाद मुझे उम्मीद हो गई है कि मैं आपकी भाभी बन सकती हूँ। फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, असल रुकावट मेरे दोनों भाई हैं। अगर आप कुछ कर सकती हैं तो इनकी मुखालफत ख़त्म करवा दें। मैंने कहा, तुम अपने जहन से तमाम अंदेशे दूर कर दो और सिर्फ मुझे अपने भाइयों से मिलवा दो। शहनाज ने कहा, अगली बार जब आएँ तो सुबह मत आना, बल्कि 3 बजे के बाद आना, क्योंकि वो शाम 3 बजे के बाद घर पर ही होते हैं और मगरिब की नमाज के बाद बाहर निकल जाते हैं और रात देर से घर आते हैं। मैंने कहा, मैं ज़रूर आऊँगी और तुम्हारे मशवरे को भी याद रखूँगी। इस पर शहनाज के चेहरे पर एक रंग गुजर गया, जिसे मैं कोई नाम देने से कासिर रही। जब तक मैं घर के अंदर रही, हिदायतुल्लाह जीप लिए बाहर मेरा मुंतज़िर रहा, लेकिन जो ही मैं बाहर आई तो उसने शहनाज के बाप से हाथ मिलाया और जीप का अगला दरवाज़ा खोला। लेकिन मैं जीप के पिछले हिस्से की जानिब बढ़ी और पिछली सीट पर बैठ गई। शहनाज मुझे दरवाजे पर रुखसत करने आई थी, लेकिन इसके वालिद ने मुझे रुखसत करते हुए कहा, आती रहना, और मेरे सर पर हाथ रखकर दुआएं दी और यूं रुखसत किया कि जब तक इन्हें जीप नजर आती रही वो अपने दरवाजे पर खड़े हाथ हिलाते रहे। मैं घर पहुंची तो भाई बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने घर के अंदर कदम रखा तो उन्होंने सवाल करने शुरू कर दिए। मैंने कहा,
مجھے سانس تو لینے دیں۔ اور اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، فی الحال تو میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی پسند لاکھوں میں ایک ہے۔ بھائی کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آ گئی اور میں اس کمرے کی جانب بڑھ گئی جو بھائی نے میرے لیے مخصوص کیا ہوا تھا۔ ابھی ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہدایت اللہ ڈنر کے لیے کچھ لے کر آ گیا تھا۔ تو میں نے کہا، آپ نے بلا وجہ تکلیف کی، گھر میں چکن اور دیگر چیزیں موجود ہیں، میں کچھ الٹا سیدھا بنا ہی لیتی۔ ہدایت اللہ نے کہا، آپ صاحب کی بہن تو ہیں ہی، لیکن ہماری بھی مہمان ہیں، تو کچھ میزبانی کے فرائض ادا کرنے دیں۔ کھانے کے بعد رات گئے تک میں اور بھائی باتیں کرتے رہے۔ میں نے ان سے سوال کیا، بھائی شہناز کی تعلیم کتنی ہے؟ بھائی نے جواب دیا، اس علاقے میں لڑکیوں کی تعلیم حاصل کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن شہناز نے BA کیا ہے اور اس کے بعد ہی وہ سرکاری اسکول میں پڑھا رہی ہے۔ میں نے کہا، اس کی تفصیلات شہناز مجھے بتا چکی ہے۔ بھائی نے کہا، تو اس نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ اس کے والد نے میٹرک کرنے کے بعد اسے گھر بٹھانے کی بات کی تھی۔ شہناز کی ضد اور اس کے بابا کی حمایت کی وجہ سے شہناز نے کالج میں داخلہ لیا اور وہیں سے BA کیا تھا۔ میں نے کہا، تمام معلومات آپ پہلے ہی حاصل کر چکے ہیں؟ بھائی صرف مسکرا کر رہ گئے۔ اگلے روز میں نے بیدار ہونے کے بعد کچن کا رخ کیا اور ناشتہ بنانے لگی۔ برتنوں کے شور سے بھائی بھی بیدار ہو گئے اور وہ بھی کچن میں آ گئے۔ تب تک میں پراٹھے بنا چکی تھی اور آملیٹ کے لیے پیاز بھی کاٹ چکی تھی۔ بھائی نے میری مدد کرنی چاہی تو میں نے کہا، آپ کی اتنی مدد کافی ہوگی کہ آپ ناشتے کے بعد ناشتے کی تعریف کر دیں۔ بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا، ابا نے جھوٹ بولنے سے منع کیا تھا۔ میں ہلکے سے مسکرائی تھی اور اسی مسکراہٹ کے دوران کہا تھا، جھوٹ تو وہ ہوگا اگر آپ نے ناشتے میں برائی نکالی۔ بھائی نے کہا، یہ تو ناشتے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ بھائی خاموش رہا۔ میں نے ناشتہ میز پر لگایا اور ہم نے ابھی ناشتہ شروع بھی نہیں کیا تھا کہ بیل بجی۔ بھائی دروازہ کھولنے گئے اور واپسی پر ان کے ہمراہ ہدایت اللہ تھا۔ میں نے اور بھائی نے اسے بھی ناشتے میں شریک ہونے کے لیے کہا تو اس نے کہا، سر میں ناشتہ کر کے آیا ہوں، ابھی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ بھائی نے کہا، بہن نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ہدایت اللہ نے کہا، تب 2 لقمے کھا لیتا ہوں۔ اس نے ایک لقمہ لیا اور لگا تعریفیں کرنے۔ اس دوران بھائی نے سوال کیا، اتنی صبح کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا، سر ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ بھائی نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو ہدایت اللہ نے کہا، شہناز کے بھائیوں کی 2 بکریاں زمیندار کے کھیتوں میں چلی گئی تھیں، جس پر انہوں نے گولیاں مار کر دونوں بکریوں کو مار دیا اور ساتھ ہی شہناز کے بھائیوں کو اتنا مارا کہ دونوں کو میں ہری پور کے اسپتال میں داخل کروا کر آیا ہوں۔ بھائی نے سوال کیا، FIR کاٹی؟ ہدایت اللہ نے کہا، FIR تو کاٹی ہے لیکن ملازموں کے نام پر کاٹی ہے۔ بھائی نے کہا، زمیندار کا نام اس میں کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ دونوں بھائی مدعی بننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بھائی نے کہا، چلو میں بھی اسپتال چلتا ہوں۔ میں نے کہا، بھائی میں بھی چلوں گی۔ تمہارا جانا مناسب نہیں ہوگا، بھائی نے ٹوکا۔ اسلام میں مریض کی عیادت کرنے کا حکم ہے۔ اس پر بھائی نے کہا، چلو لیکن کوئی مداخلت نہیں کرو گی۔ میں بھائی کے ساتھ اس کی جیپ میں سوار ہو گئی، جبکہ ہدایت اللہ ہمارے آگے اپنے موبائل میں تھا۔ ہم اسپتال پہنچے تو زمیندار صاحب وہاں پہلے سے ہی موجود تھے۔ بھائی کو دیکھ کر وہ ان کی جانب بڑھے اور شکایت کرنے لگے کہ آپ کے پولیس والوں نے میرے بندوں کو گرفتار کر لیا ہے اور تھانے میں ان کی خوب پٹائی کر کے ان سے جرم قبول کروا رہے ہیں۔ بھائی کے کچھ کہنے سے پہلے ہدایت اللہ نے کہا، آپ میرے ساتھ تھانے چلیں، اگر ان کے جسم پر خراش بھی ہو تو جو چور کی سزا ہے میں وہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اور تفتیش کس بات کی ہوگی؟ بکریوں کی لاشیں اب بھی وہیں ہوں گی جہاں آپ کے لوگوں نے انہیں گولیاں ماری تھیں۔ خود کو زمین پر خدا سمجھنے والے نے کہا، جرم تو یہ ہوا کہ بکریاں ہماری فصلوں کو خراب کر رہی تھیں۔ میں نے کہا، فصل اگر خراب ہو رہی تھی تو جان سے مارنے کا جواز کیا تھا؟ بھائی نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ جو آپ کے لوگوں نے ان کو زخمی کیا ہے، ان کا قصور کیا ہے؟
ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بھائی نے ہدایت اللہ کو قریب بلا کر آہستہ سے کچھ کہا اور وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا، جو حکم جناب۔ میں اور میرے بھائی آگے بڑھ گئے جہاں شہناز کے بھائی تھے۔ وہاں ڈاکٹر پہلے سے موجود تھا۔ بھائی نے اس سے کچھ سوال کیے اور اس نے جواب دیے تو بھائی نے شکایت کرنے والے کو مخاطب کیا، سن رہے ہیں آپ؟ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی جنہیں گرفتار کیا گیا ہے انہیں گرفتار نہ کیا جاتا؟ اور ساتھ میں کہا، آپ تو شکر ادا کریں کہ انہوں نے آپ کے خلاف مدعی بننے سے انکار کر دیا، ورنہ اس وقت آپ بھی حوالات میں ہوتے۔ وہ خاموش رہا، پھر بھائی کو علیحدہ لے گیا تو بھائی نے زوردار آواز اور غصے بھرے لہجے میں کہا، میں مقابلے کا امتحان پاس کر کے پولیس میں اس لیے نہیں آیا کہ ہر ماہ سینکڑوں ایکڑ زمین لوں اور ہر ماہ یہاں ڈبل اسٹوری مکان بنواؤں، بلکہ پولیس جوائن اس لیے کی ہے کہ معاشرے کی برائیاں ختم کر سکوں۔ زمیندار خاموش رہا۔ ہم وہیں بارڈ میں تھے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں شاپر لیا گیا۔ بھائی نے پھلوں والا شاپر شہناز کے بھائیوں کو دیتے ہوئے کہا، کل تک یہ ختم ہو جانے چاہیے۔ دونوں زخمیوں نے اس بات میں گردن ہلا دی تو میں نے قریب جا کر ان سے کہا، آپ نے مدعی بننے سے کیوں انکار کیا؟ ان میں سے ایک نے کہا، آپ شہری لوگ ہیں، یہاں کی دشمنیاں سمجھ نہیں سکتے۔ جو بڑے لوگ ہیں ان سے دشمنیاں ہماری برداشت سے باہر ہیں۔ میں نے کہا، قدرت نے آپ کو بھی بڑا بننے کا موقع دیا، لیکن آپ نے روایات کی پاسداری کرتے ہوئے میرے بھائی کے رشتے کی مخالفت کر دی۔ جواب میں انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن ان کی آنکھوں کے تاثرات میری سمجھ میں کچھ آ گئے۔ پھر ایک نے کہا، آپ اے ایس پی صاحب کی بہن ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، چھوٹی بہن ہے؟ میں نے گردن اس بات میں ہلا دی تو اسی نے ایک اور سوال کر دیا، ہمارے گھر پر آپ ہی آئی تھی؟ میں نے کہا، آپ کو کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا، بابا نے ذکر کیا تھا۔ پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ آپ کی بہت تعریفیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا، وہ خود بہت اچھے ہیں۔ واقعی بابا بہت اچھے ہیں۔ میں مسکرا کر چپ ہو رہی، حالانکہ میرے ذہن میں آیا تھا کہ کہہ دوں کہ مجھے حیرت اس پر ہے کہ نئے تقاضوں کو سمجھنے والے شخص کے بیٹے ایسے ہیں کہ اب تک فرسودہ روایات سے چمٹے ہوئے ہیں، لیکن مجھے بھائی کی ہدایت یاد آ گئی اور میں نے خاموش رہنے میں عافیت جانی اور یہ سوچ کر خاموش رہی کہ قدرت آئندہ موقع دے گی تو کہوں گی۔ بھائی نے ہدایت اللہ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ شہناز کے بھائیوں کی صحت کے بارے میں انہیں مطلع کرتا رہے اور انہیں دوا اور پھل کی کمی نہ ہونے دے۔ میں گھر سے 2 دن کی اجازت لے کر آئی تھی، لیکن بھائی نے والد صاحب کو فون کر کے مزید رہنے کی اجازت لے لی تھی اور میں اطمینان سے وہاں رہ رہی تھی۔ پھر جب ہدایت اللہ نے بتایا ڈاکٹرز نے انہیں کل اسپتال سے گھر جانے کی اجازت دیتی ہے تو میں بھائی کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ میں بھی کل اسپتال سے شہناز کے گھر جاؤں گی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اجازت دے دی۔ بھائی نے ہدایت اللہ کو ہدایات دیں اور ہدایت اس وقت سے پہلے آ گیا جو بھائی نے اسے دیا تھا۔ میں بھی ناشتہ کر کے تیار ہو چکی تھی۔ ہدایت اللہ اپنی ذاتی کار میں آیا تھا، بلکہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لیتا آیا تھا۔ اس کی بیوی اس کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھی اور کار چل دی تو کچھ دور جا کر میں نے ہدایت اللہ سے سوال کیا، شہناز کے اغوا کا کیس کس مرحلے میں ہے؟ اس نے کہا، آپ کے بھائی کی نگرانی میں چالان تیار ہے اور جتنا میرا تجربہ ہے اس کے مطابق ملزم کو سزا ضرور ملے گی۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ ملزم کو سزا ہوگی۔ میں اور ہدایت اللہ اسپتال پہنچے تو شہناز کے دونوں بھائی اپنے وارڈ سے باہر ہی مل گئے۔ ہدایت اللہ نے ان سے کہا، اے ایس پی صاحب کی بہن آپ کو لینے اور گھر پہنچانے کے لیے خود تشریف لائی ہیں۔ دونوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور ہدایت اللہ کی بیگم سے تعارف کے بعد ہم کار میں سوار ہوئے۔ ایک بھائی کار کی پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا اور ہدایت اللہ کی بیوی پچھلی سیٹ پر میرے ساتھ آ گئی۔ کار نے چلنا شروع کیا تو دونوں بھائی راستے بھر کھڑکی سے باہر دیکھتے رہے۔ جب ہم اس گلی میں داخل ہوئے جہاں ان کے گھر تھے تو گلی میں اتنا ہجوم تھا کہ کار رینگتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ شہناز کے والد
اور شہناز گھر کے باہر موجود ہیں تو میں شہناز کو دیکھ کر کار سے اتر آئی۔ پہلے شہناز کے والد کو سلام کیا اور دعائیں سمیٹیں، جس کے بعد شہناز نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا اور سرگوشی میں میرے کان میں کہا، آپ جادوگرنی ہیں کیا؟ میں نے اسی کے انداز میں کہا، میں نے کیا کیا ہے؟ یہ سب اوپر والے کے کرشمے ہیں۔ وہ جب کسی کو ملانا چاہتا ہے تو رکاوٹیں خود دور کر دیتا ہے، یا ویسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ ابھی ہم گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ اچانک شہناز کے والد نے کہا، میرے بیٹے ہفتے کے بعد گھر آئے ہیں، آپ لوگ اپنے اپنے گھر جائیں، اور اے ایس پی کی بہن ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے آئی ہیں، ہم ان کو بھی وقت دے دیں۔ اور مجمع چھٹنے لگا۔ مجمع کچھ کم ہوا تو ہم گھر میں داخل ہوئے اور شہناز مجھے لے کر اسی کمرے میں آئی جہاں اس سے پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ ایس ایچ او ہدایت اللہ کی بیوی بھی میرے ساتھ آ گئی، لیکن مرد سب دالان میں رہے۔ میں نے شہناز سے ہلکی آواز میں سوال کیا، تم نے مجھے جادوگرنی کیوں کہا تھا؟ شہناز نے بھی میری طرح ہلکی آواز میں کہا، جادوگرنی نہیں تو اور کیا کہوں کہ وہ بھائی جو آپ کے بھائی کا نام سن کر اسے قتل کرنے کی باتیں کر رہے تھے، اب اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ میں نے کہا، اس کا جواب تو میں دے چکی ہوں۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ خاموش رہی تھی۔ ہم مزید کچھ گفتگو کرنا چاہ رہے تھے کہ شہناز کے والد کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے تینوں خواتین سے کہا، چلو بچیوں، کھانا میز پر آ چکا ہے، آپ لوگ آ جائیں۔ ہم اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئے۔ پھر جب ہم میز پر آ رہے تھے تو شہناز نے سرگوشی کی، کھانے میں کوئی برائی نہ نکالنا، یہ سب میں نے بنایا ہے۔ میں نے بآواز بلند کہا، کوئی شخص کھانے میں برائی نہ نکالے، کیونکہ بھائیوں کی آمد پر شہناز نے کھانا خود بنایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی سب نے کھانا تناول کرنا شروع کر دیا۔ ہر شخص اس کی تعریفیں کرتا رہا۔ کھانا ختم ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی تو ہدایت اللہ نے اپنی بیگم سے کہا، میرے خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے کیونکہ گھر پر بچے اکیلے ہیں۔ شہناز نے کہا، سائرہ بہن کو جانا ہوگا تو وہ کس کے ساتھ جائیں گی؟ ہدایت اللہ نے کہا، میں گھر جانے سے پہلے سر کو بتا کر جاؤں گا کیونکہ مجھے امید ہے کہ وہ دفتر سے گھر آ چکے ہوں گے۔ میں مطمئن ہو گئی اور ہم شہناز کے کمرے میں آ گئے۔ ہدایت اللہ اور اس کی بیگم کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی اور بھائی نہیں پہنچے تو میں نے شہناز کے والد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بابا، اب ہمیں مزید کتنا انتظار کرنا ہوگا؟ انہوں نے کہا، بظاہر تو تمام رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں، لیکن مجھے اتنا وقت دیں کہ میں ایک بار پھر شہناز کے بھائیوں سے مشاورت کر لوں۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ پھر 15 منٹ بعد واپس آئے تو ان کے دونوں بیٹے ان کے ساتھ ہی تھے۔ دونوں نے کہا، ہم روایتوں کے جال میں پھنسے ہوئے تھے۔ پھر بڑے بھائی نے کہا، بابا اور شہناز دونوں کی رائے ہے کہ اس رشتے کو قبول کر لیا جائے، لیکن میری اپنی رائے ہے کہ اس رشتے کے بعد ہم برادری میں کس طرح آنکھیں اٹھا سکیں گے۔ میں نے کہا، آپ رضامندی تو دیں اور تاریخ طے کریں کیونکہ مجھے واپس گھر بھی جانا ہے۔ اس نے کہا، میں پر امید ہوں کہ شہناز کی آئندہ زندگی خوش و خرم گزرے گی۔ شہناز کے والد نے کہا، جب کوئی اعتراض نہیں رہا تو میرے خیال میں یہ بھی طے کر لیں کہ نکاح کس دن ہوگا۔ میں نے کہا، آج بدھ ہے، میرے خیال میں جمعے کے مبارک دن آپ یہ فرض بھی ادا کر دیں۔ انہوں نے کہا، اتنی جلدی انتظامات کیسے ہوں گے؟ دعوت نامے چھپوانے ہیں، لوگوں کو مدعو کرنا ہے۔ میں نے کہا، بابا، یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، آپ اس پر دعوت دیں، اور رہا جہیز وغیرہ کا مسئلہ تو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک جوڑے میں بیاہ دیں، ہم قبول کر لیں گے۔ تمام لوگوں میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ ابھی یہ گفتگو مکمل ہی ہوئی تھی کہ بھائی کی آمد کی اطلاع آ گئی اور مجھ سمیت تمام لوگوں نے بھائی کو مبارکباد دی۔ شہناز کے والد نے پڑوس کے بچے سے مٹھائی منگوا کر سب کا منہ میٹھا کروایا۔ بھائی کے چہرے پر حیرت تھی، لیکن انہوں نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے شہناز کو مبارکباد دی۔ جمعے کے روز بعد نماز جمعہ سادگی سے نکاح ہوا اور مغرب سے پہلے ہم شہناز کو لے کر بھائی کے گھر آ گئے جہاں ہدایت اللہ نے اپنی نگرانی میں کمرہ سجا لیا تھا۔ رات 9 بیاہتا جوڑے نے اپنے کمرے میں گزاری۔ صبح ناشتے سے پہلے بھائی سے میں نے کہا،
اب میری واپسی کے انتظامات کروا دیں، جس پر ان دونوں نے برہمی کا اظہار کیا، لیکن اس دلیل کے بعد کہ یونیورسٹی سے میری بہت چھٹیاں ہو گئی ہیں اور میرا ایم فائنل ہے، پتہ نہیں وہ مجھے امتحان میں بیٹھنے دیں گے بھی یا نہیں۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے اور بھائی نے پیر کے روز میری واپسی کی ٹکٹ کروا دی ہے۔ میں کراچی اور پھر وہاں سے ٹرین کے ذریعے اپنے شہر پہنچی، لیکن فون پر میرے بھائی اور شہناز سے روزانہ گفتگو ہوتی، جس میں شہناز کا ایک ہی موضوع ہوتا کہ تمہارے بھائی اپنی سیکورٹی پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ جب بھائی سے شکایت کا ذکر کرتی تو وہ میری باتوں کو ہوا میں اڑا دیتے۔ میں نے اس کا ذکر اپنے والد سے کیا تو انہوں نے اپنے گارڈز میں سے ایک گارڈ بھائی کو بھجوا دیا، جس کے بعد شہناز کی شکایات کم ہو گئیں، لیکن بھائی اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے۔ شہناز اور بھائی کی شادی کو 2 برس ہوئے تو انہوں نے خوشخبری سنائی کہ ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ شہناز نے کہا، میری ہمیشہ سے آرزو تھی کہ میری بیٹی ہو، تو ہم نے اس کا نام بھی آرزو رکھ دیا۔ دن گزرتے گئے اور بھائی نے بتایا کہ آرزو کی سالگرہ ہے، ہم دونوں کی خواہش ہے کہ تم اس میں شریک ہو۔ میں نے کہا، بھائی آپ کو ٹکٹ بھجوانے کی ضرورت نہیں، میں لیکچرار ہو چکی ہوں، اپنے ٹکٹ پر اسلام آباد آ جاؤں گی۔ بھائی نے جواب دیا، سالگرہ میں 3 دن باقی ہیں، اس سے پہلے آ جانا، میں اسلام آباد سے تمہیں پک کر لوں گا۔ میں نے ٹکٹ لیا اور بھائی کو فون کر کے بتا دیا کہ میں کس فلائٹ سے آ رہی ہوں۔ ایئرپورٹ پر بھائی شہناز کے ساتھ آئے اور ہم 1 گھنٹے میں بھائی کے گھر پہنچ گئے، جن کا ٹرانسفر حویلیاں میں ہو چکا تھا۔ گھر پہنچے تو سب سے پہلے میں نے تمہیں گود میں اٹھا لیا۔ پورا گھر سجا ہوا تھا کیونکہ شام میں تمہاری سالگرہ تھی، لیکن اس سے پہلے کہ کیک کاٹا جاتا وہ ہوا جس کی توقع ہم میں سے کسی کو نہیں تھی۔ 2 کلاشنکوف برداروں نے فائرنگ شروع کر دی، جس میں بھائی، شہناز اور ان کا گارڈ ہلاک ہو گئے۔ میں بھی اس لیے بچ گئی کہ میں اس وقت واش روم میں تھی۔ فائرنگ کی آواز سن کر ہدایت اللہ، جو باہر ڈیوٹی پر تھا، داخل ہوا اور اس کے پستول کی فائرنگ سے ایک حملہ آور زخمی ہوا اور دوسرا فرار ہونے کی کوشش میں پکڑا گیا۔ تفتیش ہوئی تو دونوں شہناز کے بھائی نکلے۔ شہناز کے والد نے مجھ سے رابطہ کیا اور اپنے بیٹوں کی معافی کی درخواست کی، لیکن میں نے یکسر انکار کر دیا اور ہدایت اللہ سے کہا کہ ایسا چالان بنانا کہ دونوں بچ نہ سکیں۔ 3 سال تک کیس چلا، سیشن سے انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی تو وہ ہائی کورٹ چلے گئے اور اب سپریم کورٹ میں کیس سنا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھوپھو سائرہ نے کہا، یہ جو تمہارا گارڈ جویو ہے، یہ اسی گارڈ کا بیٹا ہے جو تمہارے والد و والدہ کے ساتھ ہلاک ہوا تھا۔ تمہاری والدہ اور والد تو فوری طور پر ہلاک ہو گئے تھے، لیکن ان کا گارڈ 2 دن موت و زیست کی کشمکش میں زندہ رہنے کے بعد اسپتال میں ہلاک ہو گیا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے کہا کہ میرے بیٹے کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے بی بی آپ اسے بلوا لیں اور آرزو بی بی کا گارڈ بنا دیں۔ تو میں نے اس شخص کی آخری خواہش پوری کر دی اور سندھ سے بلوا کر تمہاری ذمہ داری اسے سونپ دی، لیکن اب تم بڑی ہو کر یونیورسٹی میں آ گئی ہو، اب تمہاری مرضی ہے کہ جویو کو برقرار رکھتی ہو یا نکال دیتی ہو۔ آرزو، جو بہت دیر سے خاموش تھی، بولنا شروع کیا اور کہنے لگی، پھوپھو مجھے جویو سے کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری مستعدی سے کرتا ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے جو اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ شہناز کے والدین غریب تھے تو امیر کیسے بنے؟ پھوپھو نے کہا، بھائی نے شہناز کے اغوا کا کیس ایسا بنایا تھا کہ اس مجرم کو 15 برس کی سزا تو ملی ہی، لیکن اس پر 60 لاکھ جرمانہ بھی ہوا۔ بھائی نے وہ رقم شہناز کے والد کو دلوائی اور انہیں مشورہ دیا کہ 60 لاکھ سے زمینیں خرید لیں۔ زمین کی بھائی نے نشاندہی کی تھی، وہ ڈیم میں آ گئی اور لاکھوں کی زمین کروڑوں کی ہو گئی۔ پھر مسکراتے ہوئے کہا، اور کوئی سوال؟ تو آرزو نے نفی میں گردن ہلا دی۔ سائرہ نے کہا، تم نے BA کر لیا ہے، آئندہ کا کیا ارادہ ہے؟ آرزو نے کہا، پھوپھو آپ میری آئیڈیل ہیں، میں بھی MA کے بعد لیکچرار بنوں گی۔ سائرہ مسکرا کر رہ گئی اور کہا، یعنی تم بھی میری طرح شادی نہیں کرو گی؟ اور آرزو ان کے گلے لگ گئی۔